اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پل صراط جہنم کے اوپر بنا ایک پل ہے اور یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ایک دن ہمیں اس پر سے گزرنا ہے۔ ناظرین، پل صراط کا معاملہ بڑا ہی تشویشناک ہے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار ہے اور یہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہوگا۔ یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہوگا۔ ناظرین، ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم کی بارگاہ میں آئے، اللہ کی طرف سے ایک آیت لے کر، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے نبی، قیامت کے روز ہر ایک مسلمان کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول یہ آیت سن کر دن کو بھی روتے اور رات میں بھی۔ ناظرین، ہمارے نبی کو امت کی پڑ گئی کہ میری امت کے گناہ گار لوگ کیسے پل صراط سے گزریں گے۔ اس پریشانی میں 2 سے 3 دن گزرے، نبی کریم سے برداشت نہ ہوا۔ حضور مسجد نبوی سے نکلے بازار کی طرف، بازار سے جنگل اور جنگل سے پہاڑ اور پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ غار میں جا کر نبی کریم نے سر مبارک سجدے میں رکھا اور دن کو بھی روتے اور رات کو بھی روتے، حبلی امتی کے لیے دعا کرنے میں مصروف۔ ناظرین، مدینہ میں 3 دن گزر گئے، سرکار نظر نہیں آئے۔ صحابہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، سرکار کہاں گئے ہیں؟ ناظرین، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو ایک گھڑی بھی سرکار کے بنا نہیں گزارتے۔ آج 3 دن گزر گئے، نبی نظر نہیں آئے، صحابہ کی دل کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ ناظرین، کوئی صحابہ مسجد نبوی کی ایک طرف بیٹھ کر رو رہا ہے تو کوئی دوسری طرف بیٹھ کر رو رہا ہے۔ ایک صحابہ جن کا نام حضرت ابو ہریرہ تھا، وہ فرماتے ہیں، مجھے خیال آیا کہ میں جا کر اپنے نبی کو تلاش کرتا ہوں۔ ناظرین، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں مسجد نبوی سے روتا ہوا باہر نکلا اور جنگل میں آیا، آوازیں دے کر فرماتے ہیں، کملی والیا، کملی والیا، کہیں سے سرکار کی کوئی آواز نہ آئی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ایک آجری بکریاں چرا رہا ہے۔ اس آجری کے قریب آ کر فرمانے لگے، آجری، کیا کہیں میرے نبی کو دیکھا ہے؟ آجری کہنے لگا، میں نے تمہارا نبی نہیں دیکھا، آنے والے یہ تو بتاؤ تمہارا نبی کیسا ہے؟ ابو ہریرہ فرمانے لگے، آجری، ان کے جیسا کوئی ہو تو بتاؤں، ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ آجری کہنے لگا، کچھ تو بتاؤ اپنے نبی کے بارے میں۔ ناظرین، یہاں عاشق نے اپنے نبی کی تعریف کچھ یوں بیان کی ہے، کہنے لگے، تم نے میرے محبوب نہیں دیکھا، جسے دیکھ کر چاند بھی شرما جائے، آدھی رات کو دن ہو جائے، اگر وہ چہرے سے نقاب ہٹا لیں، اگر وہ کھول لیں اپنی زلفوں کو، تو دیکھنے والا اپنا راستہ ہی بھول جائے، بجلی ڈرتی چمکے نہ، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ! اتنا حسن محبوب کا جو ایک نظر دیکھے دیوانہ ہو جائے، اتنا پیارا نبی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ! آجری کہنے لگا، اگر تیرا نبی اتنا پیارا ہے تو میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے آگے جنگل کی طرف جانے لگے۔ آجری کہنے لگا، جانے والے، نبی تو تیرا میں نے نہیں دیکھا، پر آج 3 دن ہو گئے ہیں، بڑا عجیب منظر دیکھ رہا ہوں۔ اے مسافر، آج 3 دن گزر گئے ہیں، میری بکریاں نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ سامنے غار ہے، وہاں سے کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، میری بکریاں غار کے منہ کے آگے منہ رکھ کر روئی جاتی ہیں۔ آپ نے پوچھا، غار سے کیا آوازیں آتی ہیں؟ آجری کہنے لگا، آوازیں آتی ہیں، امتی امتی امتی،
ابو ہریرہ فرمانے لگے آجری وہ میرا نبی ہے۔ ابو ہریرہ غار میں آئے، دیکھا نبی کریم سجدے میں رو رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے نبی کریم کو سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ مدینہ خالی ہو گیا ہے، اٹھیں یا رسول اللہ غلاموں کے دل پھٹ جانے ہیں، سرکار آپ کی جدائی نہیں برداشت ہو رہی، یا رسول اللہ اٹھیں مدینے چلتے ہیں۔ نبی کریم سجدے میں روئی جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روتے مدینہ آئے اور کہنے لگے لوگو جلدی چلو، کملی والے غار میں رو رہے ہیں۔ سب مدینے والوں کی دوڑیں لگ گئی۔ حضرت صدیق اکبر آ کر نبی کریم کے سینے سے لگ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اٹھیں آپ کے صدیق آئے ہیں، اٹھیں یا رسول اللہ بتاؤ کون سا دکھ لگ گیا ہے۔ یا رسول اللہ میں رو لیتا ہوں۔ نبی کریم آپ سجدے سے اٹھ جائیں، لیکن حضور پاک سجدے میں روئی جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے آگے ہو کر سرکار کو سینے سے لگا لیا، عرض کی یا رسول اللہ اٹھیں آپ کا عمر آیا ہے، مجھے بتائیں کون سا غم لگ گیا ہے۔ نبی کریم سجدے میں روئی جا رہے ہیں، سارے مدینے والے بھی روئی جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا جلدی جاؤ اور انہیں لے کر آؤ جن کو دیکھ کر نبی کریم کو سکون آ جاتا ہے، جاؤ کوئی نبی کریم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بلا کر لاؤ۔ حضرت سلیمان فارسی مدینہ آئے، عرض کرنے لگے سیدہ جلدی آنا، نبی کریم کسی سے چپ نہیں کر رہے، سرکار غار میں روئی جا رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ پردہ کر کے عورتوں کے جھرمٹ میں روتی ہوئی آ رہی ہیں۔ آپ غار میں آئی اور نبی کریم کو روتا دیکھ کر حضرت فاطمہ روتی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے لگ گئی اور رو کر عرض کرنے لگی بابا جی اٹھیں آپ کی زہرا آئی ہے۔ نبی کریم نے بیٹی کی آواز سنی اور سینے سے لگا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی بابا میرے بنا ایک گھڑی بھی نہیں نکالتے تھے، آج 3 دن کیسے نکال لیے؟ حضور فرمانے لگے بیٹی اللہ نے قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی ہے جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا۔ بیٹی میں روتا ہوں کہ گناہوں کا بوجھ لے کر میری امت پل صراط کیسے گزرے گی۔ بیٹی نے سنا تو نبی کریم کے سینے سے لگ گئی اور فرمانے لگی بابا نہ روئیں، آپ بیٹی سے دیکھا نہیں جاتا اپنے باپ کو روتے ہوئے۔ عرض کرنے لگی بابا اللہ سے میں بات کر لیتی ہوں۔ بابا کے سینے لگ کر حضرت ابوبکر سے کہنے لگی ابوبکر میرے بابا رو رہے ہیں، آپ بتائیں قیامت والے دن میرے بابا کے لیے کیا کریں گے؟ ابوبکر نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا سیدہ میں وعدہ کرتا ہوں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک نبی کریم کی امت کے تمام بوڑھے لوگ پل صراط نہ گزر جائیں۔ حضرت فاطمہ نے مولا علی سے کہا مولا علی آپ بتائیں میرے بابا کے لیے کیا کریں گے؟ مولا علی فرمانے لگے زہرا میں وعدہ کرتا ہوں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک نوجوان پل صراط نہ گزر جائیں۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی میرے بیٹو بتاؤ نانا کے لیے روز حشر کیا کرو گے؟ حضرت امام حسن اور امام حسین فرمانے لگے امی جان ہم وعدہ کرتے ہیں اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک امت کے بچے پل صراط نہ گزر جائیں۔ ناظرین بابا کو روتے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی بابا آپ کی زہرا وعدہ کرتی ہے کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک آپ کی امت کی عورتیں پل صراط نہ گزر جائیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ بھی رو رہی ہیں، نبی کریم بھی رو رہے ہیں، سب صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ اچانک جبرائیل بھی روتے ہوئے آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں زہرا کو چپ کروا لیں، ہم سے فاطمہ روتی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن جیسے آپ کی بیٹی زہرا کہے گی ہم ویسے ہی کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ سخی گھرانہ ہے،
اللہ سے دعا ہے قیامت والے دن نبی کریم کی شفاعت نصیب ہو اور اللہ ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان پر ہو، جب موت آئے لب پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ جاری ہو۔ آمین ثم آمین۔